ایک سیکنڈ ریڈی. آئیے ڈاکٹر صاحب آؤ جی. موبائل بھی توڑ دیا سر ادھر آئیں گے بس. ماسٹر بس ٹھیک ہے. چلے سر بندہ موبائل سے ہی بنا لے. کوئی ہے بندہ ساڈا؟ ہاں سر ہے. سر ایک موبائل سے کون بنائے گا؟ موبائل پہ بنا دے. موبائل پہ بنا دیں. موبائل تو طاہر آؤ نا پیچھے آؤ. چلو میرا لے لو طاہر. طاہر میرا لے لو موبائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اور حمزہ شہباز ایف آئی اے کی جانب سے بھی نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ اور خصوصاً جو شہباز صاحب نے بیان دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ملک میں احتساب کے نام پر اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانے کی ایک روش پچھلے 3 سال سے جاری ہے، جس میں کبھی لیڈر آف اپوزیشن فیڈرل گورنمنٹ کو جیل بھیجا جاتا ہے، کبھی قائد حزب اختلاف پنجاب کو جیل بھیجا جاتا ہے، کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی باری آتی ہے تو کبھی مفتاح اسماعیل کو، خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ آصف صاحب کو، خواجہ سلمان رفیق کو اور احسن اقبال صاحب کو، کامران مائیکل، انجینئر قمر الاسلام. یہ لمبی فہرست ہے. اور جس طریقے سے جھوٹے کیسز بنائے گئے اور روز پریس کانفرنسز کر کے کاغذوں کے پلندے لہرائے گئے، آج میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا شہزاد اکبر جس نے یہ تمام تر کیسز بنائے اور جو آئے روز گھنٹے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنسز کرتے تھے اور اپوزیشن رہنماؤں کی کردار کشی کی جاتی تھی، آج کہاں گئے ہیں مرزا شہزاد اکبر اور کہاں گئے ہیں وہ کیس جو انہوں نے بنائے تھے؟ آج میاں شہباز شریف پیش ہوئے نیب کے اس ریفرنس میں جس میں 58 والیومز کا ریفرنس ان کے خلاف بنایا گیا، جس میں ایک دھیلے کی نہ کرپشن کا الزام ہے، نہ ایک دھیلے کی کرپشن آج تک ثابت ہو سکی ہے. عدالت کے روبرو آج میاں شہباز شریف نے جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کی اور بتایا کہ کس طریقے سے میاں نواز شریف کی قیادت میں 12,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ مسلم لیگ نون نے لگائے تھے، چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ ہوں جس میں ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے، چاہے وہ حویلی بہادر شاہ ہو، بلو کی ہو، بھکی ہو، قائد اعظم سولر پارک ہو. کئی 100 ارب روپے کی بچت کی گئی. صرف ساہیوال کول پاور پلانٹ کا جو پروجیکٹ تھا وہ 11 ماہ قبل از وقت پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور اس میں شہباز شریف صاحب کی کاوش شامل ہے، دن رات کے وزٹ شامل ہیں، ارکریزی شامل ہے. اور اس پروجیکٹ سے کئی 100 ارب روپے بچے. اس قوم کے نہ صرف یہ چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو منافع کمایا جائے گا وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا، وہاں پہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت تکنیکی تعلیم دی جائے گی پاکستان کے نوجوانوں کو. یہ کئی 100 ارب روپے کی بچت کے علاوہ ہے کہ اگر نقصان ہوا تو وہ چینی کمپنی کے ذمے، اگر فائدہ ہوا تو وہ پنجاب کی عوام کی فلاح کے لیے. تو آج کیا وجہ ہے
کہ آج عوام کو 8-8 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، اس کی وجہ کرپشن ہے، نااہلی ہے، نالائقی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے بیل آرڈر میں فل بینچ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب کی طرف سے کرپشن کا الزام بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 سال سے جھوٹے احتساب کا نعرہ لگایا گیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اپوزیشن رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا، ایک ایک کر کے عدالتی فیصلے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں سرخرو کر رہے ہیں، بلکہ ان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں یہ کیس بنائے گئے تھے۔ کل خواجہ محمد آصف کے کیس میں کہا گیا کہ نہ اس میں بدعنوانی ہے، نہ بے ضابطگیاں ہیں، نہ کرپشن ہے، اور یہ کیس سپریم کورٹ سے پہلے وہ کلیئر ہو چکے تھے۔ احسن اقبال کے کیس میں کہا گیا کہ نارووال سپورٹ سٹی جس میں وہ پابند سلاسل رہے کہ اس میں کرپشن نہیں ہوئی، تمام تر قواعد و ضوابط کو فالو کیا گیا اور عوام کی فلاح کے لیے وہ منصوبہ بنا۔ تو کیا یہ صلہ ہے اس ملک و قوم کی خدمت کرنے کا؟ کئی سو ارب روپے کی بچت شہباز شریف صاحب نے صرف بجلی کے منصوبوں میں کی، وہ چاہے اس کا ای پی سی کاسٹ ہو جس کو انجینئرنگ پروکیورمنٹ کنسٹرکشن کہتے ہیں، یا نیپرا کا ٹیرف ہو جو کہ آدھا تھا۔ آپ اس سے پہلے ماضی کے بجلی کے منصوبے جس میں ہیلمور جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے اور گدو جو کہ سرکاری منصوبہ ہے، اگر نیپرا کا ہی آپ ریٹ ٹیرف کا چیک کریں تو آدھو آدھ کا فرق ہے۔ یہ کوئی شہباز شریف پہ، میاں نواز شریف پہ کوئی یہ فرض نہیں تھا کہ وہ یہ بجلی کے منصوبوں میں قیمتیں کم کرواتے، مگر قومی خزانے کو امانت سمجھ کے دیانتداری کے ساتھ ایک ایک پائی کی حفاظت کی ہے، اس ملک کی خدمت کی ہے۔ اور یہ جو آج مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا ہے عوام پہ، اس گرمی کی شدت میں لوڈ شیڈنگ، اور پرسوں گیلپ کا سروے آیا جس میں پاکستانی عوام نے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کو قرار دیا۔ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر غریب کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے، تو وہ پتہ لگ گیا۔ بجٹ پاس ہونے کے 2 دن بعد مالی سال کے پہلے دن پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اضافہ اور بجلی کے نرخوں میں 3 روپے پر یونٹ اضافہ۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر پاکستانی وہ مہنگائی کا شکار ہوتا ہے، وہ غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ بھوک کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ جو کیسز ہیں، میں ان کیسز کی بات کروں گا جس میں آٹا نایاب اور مہنگا کر دیا گیا، جس میں چینی نایاب اور مہنگی کر دی گئی، جس میں ایل این جی میں 122 ارب روپے کا غبن ندیم بابر نے کیا۔ نیب کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، ادویات کا غبن اپنی جگہ پر، اور جس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے اے ٹی ایمز نے اس ملک کو لوٹا ہے، کدھر ہیں وہ کیسز؟ اور نیب نے اب تک کیوں نوٹس نہیں لیا؟ کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں؟ کیا سلاخوں کے پیچھے جانا صرف اپوزیشن رہنماؤں کا مقدر ہے جنہوں نے خون پسینہ دے کے اس ملک کی خدمت کی ہے؟ عمران نیازی صاحب، وہ وقت قریب ہے کہ جب آٹا، چینی، بجلی، گیس، ادویات جو آپ نے غریب عوام کی جیب پر ڈاکے ڈلوائے ہیں اور دانستہ طور پہ ڈلوائے ہیں، اس کا ایک ایک پائی کا انشاءاللہ ہم حساب لیں گے آپ سے۔ ان کیسز میں پروسیکیوشن نے جتنے بھی شواہد اور کاغذات جمع کرائے ہیں بے بنیاد، 3 سال گزر گئے ہیں اثاثہ جات کے کیس کو، کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک ٹھیکہ، کوئی ایک مالی بے ضابطگی سرکاری فنڈ میں بتا دیں، نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور عمران نیازی صاحب کے پریشر میں یہ شہزاد اکبر نے معاملات کیے تھے، تو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر سے فی الفور استعفیٰ لیا جائے یا اس کو اس کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس کے خلاف ہائی لیول انکوائری اور جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے جو دیکھے کہ اس ایک شخص نے جھوٹے کیس بنا کے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا، بیوروکریٹس کو پابند سلاسل کیا، سرکاری افسران کو ہراساں کیا، اور نہ صرف کار سرکار کا پہیہ روک دیا بلکہ معیشت کا بھی بھٹا بٹھا دیا۔ شہزاد اکبر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔
हेलो जी माइक